السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ معلومات پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سارے سورتوں میں پہلی سورت رکھنے کا اور پہلی سورت سے ابتدا کرنے کا اگر فیصلہ کیا گیا تو اسی سورت سے کیا گیا، یعنی کہ 113 سورتوں کے مقابلے میں اس سورت کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ اور سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف پورے قرآن مجید 113 سورتوں کو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلڑے میں رکھا، تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو برابر میں رکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یعنی کہ پورا 113 سورتوں والا قرآن ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم آیت پر تدبر کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے دیا ہے سبعًا من المثانی، بار بار 7 دہرائے جانے والی آیتیں، 7 دہرائے جانے والی آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ کیونکہ ایک حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جو صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورۃ الحجر کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ دیے گئے ہیں یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو وہاں پر بھی آپ نے سبعًا من المثانی کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اب دیکھیے، غور کریے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والی آیتیں دی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو گویا کہ پورا قرآن عظیم اور سورہ فاتحہ، حالانکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے، لیکن عرب کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اس میں سے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو اہمیت بتانا ہے، امتیازی وصف سے متصف کرنا ہے، تو اس کو الگ سے ذکر کیا آتا ہے، جیسا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی ایک عمل ہی ہے، اور ایمان میں عمل داخل ہے، اس کے باوجود بھی عامل الصالحات الگ سے کہا گیا، یعنی کہ ایک ہائی لائٹ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، عرب کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اور ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور سورہ فاتحہ اور 113 سورتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ ہے مصحف، یہ ہے قرآن، ما بین دفتي الکتاب، یعنی کتاب کے 2 اٹوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید، یہ سب ملا کر قرآن مجید ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کو اور ایک حدیث جو ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2875 کے حوالے کے مطابق 2875، ترمذی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو آتھینٹک کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان،
کہ نہ یہ تورات میں اتری ہے، نہ یہ انجیل میں اتری ہے، اور نہ یہ قرآن مجید میں اتری، یعنی کہ خود قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت نہیں اتری۔ اس کو ام الکتاب کہا گیا، اس کو ام القرآن کہا گیا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی ایک اہم حصے کو، پارٹ کو، جیسے ام الدماغ کا آتا ہے، دماغ کا وہ حصہ جو مین جو حصہ ہوتا ہے اس کو ام الدماغ کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب مطلب ہوتا ہے پوری کتاب کا خلاصہ، ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ، یعنی کہ پورے قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا۔ امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تعبیر کے مطابق یہ ہے کہ جیسے الیکٹرسٹی سپلائی ہونے کے لیے ایک ہب ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، وہاں سے پورے گھروں کو الیکٹرسٹی سپلائی ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک مرکز ہے اور گویا کہ ایک جنریٹ کرنے والا ایک ہب ہے جہاں سے الیکٹرسٹی جنریٹ ہو رہی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر وہ خلاصہ ہے جس کے تفصیلات مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے تعبیر کے مطابق جو انہوں نے علوم القرآن میں بھی ذکر کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہے، براعۃ الاستحلال، برا مانے حسن، استحلال مانے آغاز، حسن آغاز، یعنی بہترین آغاز کا انہوں نے نام دیا۔ یا آج کے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں پریمبل ہوتا ہے، یعنی ایک دستور میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس کے اندر خلاصہ ہوتا ہے پورے دستور کی کڑیوں کا، تو قرآن مجید کیا دستور حیات ہے، پورے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس کے اندر، وے آف لائف بتایا گیا، لائف اسٹائل، پورا طریقہ کار بتایا گیا زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو اس کا ایک خلاصہ، ایک پریمبل، ایک عہد جیسے کہ آتا ہے، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو فالو کریں گے، تو پریمبل میں گویا کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے اندر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاہدہ کر رہا ہے کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل جلد وقف کر دی، ایک مکمل والیوم، مدارج السالکین کی 3 جلدوں میں سے ایک جلد تو صرف سورہ فاتحہ کو سمجھانے کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کر دی ایک جلد۔ تقریباً 600 پیجز کے لگ بھگ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان 600 پیج کو بھی 5 لائن میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ، جو کہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی انٹائرلی مرسیفل، اسپیشلی مرسیفل، سارے انسانیت کے لیے بھی ہے، خصوصی طور پر فرما برداروں کے لیے بھی وہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہاں پر بھی کس کی تعریف ہو رہی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہو رہی۔ اس کے بعد بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر بندہ عہد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ تم غور کرو گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ بندے نے یہاں پر اللہ کی توصیف، تعریف اور بڑائی بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد پر جب پہنچا تو بندے نے اللہ کی الوہیت بھی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے پہلے 2 وسیلے لے رہا ہے۔ ایک وسیلہ اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، اس کے ناموں اور صفتوں کی، اور دوسری توحید الوہیت کی، توحید عبودیت کی۔ جو بندہ 2 چیزوں کا وسیلہ لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کریں گے اور اس کی پوری مدد ہو کر رہے گی۔ تو بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دنیا کی سب سے عظیم شے مانگ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہدایت، ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق، یعنی ایک ہے کہ رستہ بتانا، دوسرا ہے کہ اس رستے پر چلنے کی مدد بھی مانگ رہا ہے بندہ، کیونکہ بعض اوقات ہم کو راستہ صحیح کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن چلنے کے لیے شیطان سستی ڈال دیتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ توحید اچھا راستہ ہے، شرک برا راستہ ہے، لیکن ہم شرک پہ چلے جاتے ہیں۔
ہم کو معلوم ہے کہ سنت اچھا راستہ ہے، بدعت اچھا راستہ نہیں ہے، پھر بھی ہم بدعت کے راستے پر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ توفیق نہیں ملتی۔ تو صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ معلوم ہو کر صحیح طریقے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارشاد بھی ہونا ہے، معلومات بھی ہونا ہے، توفیق بھی ہونا ہے، اس عمل کی توفیق بھی ہونا ہے۔ تو بندہ دونوں دعائیں کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو سب سے عظیم شے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ صراط مستقیم مانگ رہا ہے۔ اور پھر بندہ اس کے اندر یہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر، وہ لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نبیین، صدیقین، صالحین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودی، بعض نافرمان جو بنی اسرائیل تھے، وہ والضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، یعنی نصارہ میں سے وہ جو بھٹک گئے، پرانے زمانے میں جو نصارہ تھے جو بھٹک گئے، تو بنی اسرائیل کے نافرمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی اور کوئی لوگ گمراہ ہو گئے، تو ان کا راستہ نہیں، ان گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لائن میں خلاصہ کر دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لائن میں خلاصہ کیا، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ام الکتاب، سارے کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے قرآن مجید میں تو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے 4 علوم بڑے ابرز ہیں، ہائی لائٹڈ ہے، اور یہ 4 علوم قرآن مجید میں آپ کو بار بار قرآن اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور 4 علوم کیا ہے؟ علم الاصول یعنی عقیدے سے متعلق، علم العبادات، عقیدے کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے، علم الاصول میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ کے بارے میں بندے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علم العبادات، یعنی صرف ربوبیت کافی نہیں ہے، صرف اسماء و صفات کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ الوہیت، اللہ ہی کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں علم العبادات۔ علم السلوک، طرز زندگی، زندگی جینے کا طریقہ، وے آف لائف، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس کے بعد علم القصص والتاریخ، قصے اور تاریخ کے وہ پہلو جس سے کہ بندے کو عبرت لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی انعام والوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصہ نازل ہو، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں گے تو علم الاصول، علم العبادات، علم السلوک اور علم القصص والتاریخ۔ ابن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 4 علوم قرآن مجید میں آپ کو ابرز طور پر، ہائی لائٹڈ طور پر آپ کو یہ ملیں گے، اور سورہ فاتحہ میں خلاصے کے طور پر جمع کر دیا گیا۔ دعوتی میدان میں داعی اور مدعو کی جو گفتگو ہوتی ہے اصلاح کے دوران یا دعوت کے دوران، تو اس وقت پر چند وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں کیوں آئے ہیں، بس لائف گزار رہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، تو ان کے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں؟ 6 کامن سوالات ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مجھے یہاں پر کس لیے بھیجا گیا، اور مجھے کیا کرنا ہے، اور مجھے کیا نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ کامن سوالات ہیں جو بندے کے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے میں کون ہوں؟ بھائی میں کون ہوں؟ میں عبداللہ ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ کہ عبداللہ بننا دنیا میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ جتنا ہم اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے طریقے کے مطابق غلامی بجا لائیں گے، تو ہمارے لیے بہترین ہے ہمارے لیے۔ تو میرا تعارف کیا ہے؟ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کس نے یہاں پر بھیج دیا، اس دھرتی پر آ کر مجھے کس نے بھیج دیا؟ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، جو عام و خاص رحم کرتا ہے، جو خاص رحم بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد مجھے یہاں پر کرنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر تم کو چلنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اس پر تمہیں چلنا ہے. اچھا مجھے کیا کرنا نہیں ہے ادھر، ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی ہے اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کرنے سے مجھے ملتا کیا؟ اگر میں اچھا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اگر میں برا کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو مرنے کے بعد آخر میرا ہونے والا کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جہاں پر اس کو جیسا کہ سورہ زلزال میں بتایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اچھائی اگر کوئی ذرہ برابر بھی کرے گا تو پالے گا، اچھائی اگر وہ برائی ذرہ برابر بھی کرے گا تو بھی اس کو پالے گا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کانسیپٹ آف لائف بہت کلیئر ہے کہ کرنا کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا نہیں کرنا ہے یہاں پر، پھر مرنے کے بعد ہماری زندگی کیا ہونے والی ہے، کون حساب و کتاب لینے والا ہے، کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جو ہم کریں گے اس کے حساب سے پھر آخرت میں جواب دینا پڑے گا. دیکھا آپ نے کتنا کلیئر ہے. اسی لیے شیخ عبد الرزاق البدر العباد نے ایک کتاب لکھی من ہدایات سورۃ الفاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ سے کچھ ہدایات. تو سورہ فاتحہ کا ہدف یہ ہے کہ ساری آسمان سے اترنے والی ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ساری آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. تو شیخ عبد الرزاق البدر العباد حفظہ اللہ نے کہا کہ دراصل سورہ فاتحہ کیا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جیسے معاہدہ ہوتا میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو گویا کہ ایک معاہدے کی زبان ہے. اور نماز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، اپنے رب سے وہ سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے وہ گفتگو کر رہا ہے. تو اس لیے نماز میں صرف بت کی طرح نہ ٹھہرے، یہ تصور لے کر ٹھہرے کہ میں یہاں پر جو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے ٹھہر رہا ہوں، تو گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ تصور آئے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ بڑے شعور کے ساتھ، بڑے احسان کا معنی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تصور کے ساتھ. اور ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسا کہ علماء کرام نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ سورہ فاتحہ میں توحید ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اثبات رسالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہودیوں نے جو اعتراضات کیے، سورہ بقرہ میں اس کا جواب ہے. عیسائیوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کیے، سورہ آل عمران میں اس کے جوابات ہے. تو آئیے جب توحید کی بات سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں رسالت کی بات ہے، تو توحید سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری حدیث نمبر 6500 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا کیا حق ہے جو بندوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، بندوں پر وہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق ادا کر دے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. بہرحال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد میں بتلایا، کہا کہ حق اللہ علی العباد، بندوں پر جو ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کا حق ادا کر دے وہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور اسی طریقے سے ما حق العباد علی اللہ، اللہ پر ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بندے کا ایک حق ادا کر دے. کیا ہے؟ حالانکہ بندے کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے کہا کہ بندے کا حق ہے. چلیے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر ایک واجب کر لیا ہے اللہ یعذبہم، کہ وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی عظمت کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس سے اس سورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو توحید کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہے تو 5 پوائنٹ ضرور بٹھا لیجئے اپنے ذہن میں: اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے 5 حقوق ایک ہی اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔